جب اسے یہ آرڈر دیا گیا کہ وہ اپنی سابقہ اہلیہ کو مطلوبہ رقم ادا کرے تو وہ فٹ بالر بالکل فقیر بن گیا۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ 37 سالہ ماڈل ہبا ابوق تھیں، جنہیں ان کے سابقہ شوہر کو یہ پیسے ادا کرنے تھے، اور یہ پیسے انہیں کیوں ادا کرنے پڑے، اس کی وجہ جو بھی تھی، انہوں نے 1 سال بعد اپنی زباں بندی ختم کی اور اپنی خاموشی توڑ دی اور بتایا کہ ان کے سابقہ شوہر نے محبت میں خیانت کی تھی، انہوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا، یہ خیانت محبت میں ہوئی تھی جس کی معافی نہ ہو پائی، اور ان کے درمیان علیحدگی ہوئی اور انہیں وہ رقم ادا کرنی تھی، لیکن انہوں نے اور مزید ان سے چالاکیاں کی۔ کیا کی وہ ساری باتیں اب آپ سنیے۔ یہ فیفا ورلڈ کپ کے کھلاڑی تھے، فٹ بال کے کھلاڑی اشرف حکیمی، یہ ان کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے فیفا ورلڈ کپ 2022 میں تاریخی کامیابیاں جو مراکش کی ٹیم نے حاصل کی تھیں اور اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے، تو اس میں یہ کھلاڑی تھے اشرف حکیمی، ان کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ تو ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر جو کہ فٹ بالر رہے ہیں ان سے طلاق لے لی تھی، اور وہ بہت مشکل وقت تھا جب انہوں نے ان سے طلاق لی، تو وہ زندگی کا مشکل ترین وقت تھا۔ بہت سوچنا سمجھنا پڑا مجھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور میرے ساتھ ایسا کیا ہوا، میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ مجھے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جب دھوکہ دیا جاتا ہے تو محبت مر جاتی ہے، اس لیے میں اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکی اور میں نے ان سے طلاق لے لی۔ ماڈل ہبا ابوق نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنے فٹ بالر شوہر کو ایک دفعہ نہیں کئی بار معاف کیا، لیکن ہر بار یہ ان کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہوتا تھا، کیونکہ اپنے خاندان کی طرف وہ دیکھا کرتی تھیں اور پھر خاموشی اختیار کر لیتی تھیں، اور ہر بار انہوں نے اپنے شوہر کے لیے واپسی کا دروازہ کھلا رکھا، اور اس بار بھی آخری بار بھی انہوں نے یہی کوشش کی کہ یہ دروازہ کھلا رہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ ان کے 2 بچے امین اور نعیم بھی ہیں۔ ان کے شوہر کے اوپر 2023 میں ایک خاتون نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ فٹ بالر نے بیوی اور بچوں کی غیر موجودگی میں ان خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور جب یہ بات منظر عام پر آئی تو پھر فٹ بالر اور ان کی اہلیہ کے درمیان علیحدگی ہو گئی، کیونکہ ان کی اہلیہ کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے ایسا جو کام کیا ہے، کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا کرتا، تو یہ اس سے پہلے بھی کئی بار اسی طرح کے معاملات میں اسے معاف کر چکی ہیں، اس بار انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب علیحدگی ہو گئی تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ انہوں نے چونکہ مجھے دھوکہ دیا ہے اور محبت میں دھوکے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو میں نے علیحدگی حاصل کر لی ہے، تو یہ مجھے آدھی جائیداد دے، کیونکہ ان کے 2 بچے بھی انہی کے پاس تھے۔ تو فٹ بالر نے جو چالاکی کی وہ سنیے کہ ہبا کو، جو ان کی سابقہ اہلیہ تھی، ان کو عدالت نے یہ بتایا کہ اشرف حکیمی جو ان کے سابقہ شوہر تھے، ان کی تمام جائیداد ان کی اپنی نہیں ہے، بلکہ ان کی والدہ مسز فاطمہ کے نام ہے، اور فٹ بالر کو پیرس سینٹ جرمین فٹ بال کلب سے $10 لاکھ ماہانہ ملتے ہیں، جس کا وہ 80% حصہ ماں کے نام کر دیتا ہے۔ لیکن دوستو یہاں ایک اور مزے کی بات سنیے۔ جب ان کی ماں کو یہ باتیں معلوم ہوئی تو ماں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے اپنی دولت میرے نام کر دی ہے، یہ یقیناً اس نے اس لیے کیا ہوگا، بیٹے کے طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ اس نے اپنی دولت اس لیے میرے نام کر دی کہ تاکہ اس کی سابقہ بیوی کو پیسے نہ دینے پڑے، اور اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اور ماں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کا تو علم ہی نہیں تھا کہ اس نے اپنی دولت میرے نام کر رکھی ہے۔ مراکش سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی اشرف حکیمی بہترین ایتھلیٹ قرار پائے ہیں۔
قطر میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا اور بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تو اس مراکش کے کھلاڑی کی مختصر کہانی تھی، لیکن یہ کہانیاں مختصر نہیں ہوا کرتی، ان کے پیچھے طویل معاملات ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر، مراکش کے اس کھلاڑی کے اوپر کسی نے جنسی ہراسانی کا یا جنسی زیادتی کا الزام لگایا تو یقیناً وہ غلط نہیں ہوگا، اور جو ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، ان کو کئی بار چھوڑا ہے اور ان کے لیے دروازہ واپسی کا کھلا رکھا ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہو سکتا، پھر انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو یہ باتیں اگر یقین نہ بھی کی جائیں، یہ وہ باتیں ہیں جن پہ اگر یقین نہ بھی کی جائیں، لیکن انہوں نے اس سابقہ اہلیہ کے ساتھ یہ کیا، جنہوں نے ہمیشہ ان کو معافی دی، اور جو ان کے 2 بچوں کی ماں بھی ہیں۔ جب عدالت نے یہ کہا کہ آدھی جائیداد کی طلبگار ہیں، انہیں آدھی جائیداد دینی ہے، تو فٹ بالر نے یہ کہا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، اور میرا جو پیسہ ہے مال و زر ہے وہ میری ماں کے نام ہے۔ اور جب ماں نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی دولت جائیداد میرے نام ہے، یہ یقیناً اس نے اس لیے کیا ہے کہ اسے اپنی بیوی کو پیسہ نہ دینا پڑے۔ تو دوستو، یہ کہ اس نے چالاکی کی تھی، تو اب اسی کو مد نظر رکھ کے سوچ لیجئے کہ اس نے پہلے بھی کیا کچھ کیا ہوگا۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں مکار، وہ کہیں نہ کہیں موقع ملتے ہی ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، اور جب ان کے قریبی لوگ معافی کا دروازہ بند کر لیتے ہیں تو پھر مزید ان کے ساتھ چالاکیاں کرتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہوں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔